الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ محترم مصلیان، چھٹی تراویح پڑھی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو، قیام اللیل کو، فرائض کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پانچویں تراویح کے بعد عام طور سے مارکیٹ کھل جاتی ہے، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن خوشی کی بات ہے چھٹی تراویح میں بھی لوگ ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ یا تو مارکیٹ نہیں کھلی ہے یا تو آپ سب میں نیکی کا جذبہ ابھی بھی باقی ہے۔ دوسری بات زیادہ مناسب ہے، چھٹے پارے کی شروعات سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اصول بتایا ہے کہ برائی کی باتوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کون سی بات مجمع میں ہائی لائٹ کی جا سکتی ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل نے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ برائی کی بات کو بلند کیا جائے، سماج میں بیان کیا جائے، دوسروں سے کہا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ الا من ظلم، ہاں جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، اگر کوئی مظلوم شخص ہو تو وہ اپنے ظالم کا بیان دوسروں کے درمیان کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر غور کریے، برائی کی بات کو بلند کرنا، دوسروں میں بیان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا ہے، استثناء دیا ہے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کر سکتا ہے۔ اس آیت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی برائی اگر آپ کو معلوم ہو جائے، کسی کا عیب آپ کو معلوم ہو جائے تو اسے اپنی مجلسوں میں چرچا نہ کیا کرو، اسے دوسروں سے بیان نہ کیا کرو۔ اگر کوئی دینی فائدہ اس سے ہو رہا ہو تو آپ اس کی برائی کا تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن دینی مصلحت ہو، دینی فائدہ ہو تو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ برائی تو اپنے آپ میں برائی ہے ہی، کوئی بھی برائی ہو، چاہے چھپکے ہو یا اعلانیہ ہو، وہ برائی ہے، گناہ ہے، لیکن اعلانیہ علی الاعلان برائی کرنا، گناہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ کسی کی برائی کو اپنی مجلسوں میں نہ بیان کرو اور اعلانیہ طور سے گناہ نہ کرو۔ ہاں جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو وہ اپنے ظلم کی داستان ایسی جگہ پہ کہہ سکتا ہے جہاں سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہو۔ ایسے موقع پہ بھی ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہر کسی سے اپنی پریشانی مصیبت کو نہیں بتانا چاہیے، اسی جگہ پہ اپنی زبان کھولنی چاہیے جہاں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہو، کیونکہ آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو آپ کی پریشانیوں مصیبتوں کو سن کر آپ کا مذاق بنائیں گے، آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کا مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ اس لیے وہیں پر آپ اپنی بات کہیے جہاں سے مسئلے کا حل آپ کو مل سکتا ہو۔ کسی ظالم کی برائی کو آپ کہیں بیان کریں گے تو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ دو فائدہ ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، وہ آدمی جو ظلم کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، وہ ظلم سے باز آ سکتا ہے، چانس ہے، توقع ہے کہ وہ ظلم سے باز آ سکتا ہے۔ نمبر دو، دوسرے لوگ اس آدمی سے چوکنا ہو سکتے ہیں اور اس کی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الادب باب فی حق الجوار میں ایک روایت ہے، ایک پڑوسی تھا، اس کو اس کا پڑوسی بہت ستاتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، جینا دو بھر کر دیا تھا۔ آ کر اس نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اللہ کے نبی میرا پڑوسی میرے لیے ظالم بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، تمہیں اگر اپنے پڑوسی کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اپنے گھر کے سامان کو نکالو، راستے میں ڈال دو۔
گھر کا پورا سامان نکالو اور راستے میں ڈال دو. آنے جانے والے لوگ آئیں گے تم سے سوال کریں گے. اس نے اپنے گھر کا سارا سامان نکالا راستے میں ڈال دیا. جو بھی آتا سوال کرتا بھائی صاحب کیا ہوا, کیوں تم نے اپنے گھر کے سارے ساز و سامان کو راستے میں ڈال رکھا ہے. وہ ہر کسی کو بتلاتا میرا پڑوسی بہت ظالم ہے, مجھے پریشان کرتا ہے, میں اس سے عاجز آ کر تنگ آ کر اپنے گھر کے سامان کو راستے میں ڈال رکھا ہوں. ہر کوئی آدمی سنتا کہتا بڑا برا آدمی ہے, بڑا بدتمیز ہے, اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے, لعنت ملامت کر کا اور چلا جاتا. یہ پڑوسی بار بار سنتا رہا, جو بھی آ رہا سب کے سامنے میری برائی کی جا رہی ہے اور میری بدتمیزی بیان کی جا رہی ہے. میں اپنے پڑوسی کو جو گالی دیتا ہوں, جو تکلیف دیتا ہوں, ساری چیزیں وہ بیان کر رہا ہے. ہر کوئی میرے اوپر لعنت ملامت کر کے گزر رہا ہے. حد ہو گئی, پریشان ہو گیا. ایسے تو میں سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں گا, میں کسی کو کیا جواب دوں گا. آ کر منت سماجت کرنے لگا. بھائی اب رہنے دو, غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, اب میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا, اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر کے اندر رکھ لو. تو یہ کامیاب نسخہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا. گویا کہ پیارے پیغمبر نے جو یہ طریقہ بتایا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو الا من ظلم کہہ کر بیان کر دیا. مظلوموں کی آواز اٹھانی چاہیے, یہ اس آیت کا پیغام ہے. اور اس آیت سے میڈیا والوں کو بھی ایک بڑا پیغام ہے. میڈیا والے عام طور سے ادھر ادھر کی باتیں چلاتے رہتے ہیں. جو حقیقت میں مظلوم ہے, جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو, اس کی آواز کوئی نہیں اٹھاتا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جو لوگ بھی اس شعبے میں ہوئیں, شعبے نشر و اشاعت میں, میڈیا کے اندر ہو, وہ اکثر و بیشتر مظلوموں کی آواز کو اٹھایا کرے. الا من ظلم, اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا تو اس کی طرف سے آواز اٹھائی جائے تاکہ اس کے مسئلے کا حل ہو سکے. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے. سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے شروعات میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو وعدے پورا کیا کرو. عہد و پیمان کسی سے لے لیو تو وعدے پورا کیا کرو, کبھی بھی وعدہ خلافی نہ کرو. اور اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دے دی ہیں اس سے دور رہا کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اے ایمان والو تمہارے اوپر مردار حرام ہے, مردار تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا, خون تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا, خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا. وما اہل لغیر اللہ بہ, اور ہر اس جانور کا گوشت و پوشت, ہر وہ چیز حرام کر دی گئی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اب گنتے جائیے, مردار حرام, خون حرام, خنزیر کا گوشت حرام, اور غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا ہو, وہ سارے میٹھے پلیدے, وہ سارے حلوے بتاچے, وہ سارے کے سارے چڑھاوے حرام. اس کے بعد فرمایا والمنخنقۃ, اور ان جانوروں کا گوشت حرام ہو گیا جن جانوروں کو گلا دبا کے مارا گیا ہو. اب وہ گلا چاہے خود رسی میں پھنس کے دب گیا ہو یا کسی نے دبا کے مارا ہو. والموقوذۃ, اور اس جانور کا گوشت بھی حرام ہے جس کو مار لگنے سے, چوٹ لگنے سے موت ہوئی ہو. اب چاہے کسی نے مارا ہو یا خود وہ کہیں سے چوٹ کھا گیا ہو. والمتردیۃ, وہ بھی حرام ہے جو اوپر سے گر گیا ہو, کسی نے دھکا دے دیا ہو یا خود جان بوجھ کے وہ گر گیا ہو, پہاڑ سے چھت سے گر گیا ہو. والنطیحۃ, اور وہ بھی حرام ہے جس کو سینگ مارنے کی وجہ سے موت ہوئی ہو, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہو گئی ہو. وما اکل السبع, اور وہ بھی حرام ہے جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو, جیسے شیر, چیتا اور بھیڑیے نے کھا لیا ہو اور وہ مر گیا ہو. وما ذبح علی النصب, اور آستانوں پہ جو ذبح کیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا چڑھاوا حرام ہے, چاہے مرغا ہو یا بکرا ہو, سب کا سب حرام ہے. وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام, اور تیروں سے قسمت معلوم کرنے کے لیے جو بھی کیا جاتا ہے وہ سب کا سب حرام ہے. ذالکم فسق, اللہ نے فرمایا یہ سب کا سب گناہ کا کام ہے, یہ سب حرام چیزیں ہیں, اگر کوئی اس کو کھائے گا تو اس کو گناہ ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری لسٹ بتائی ہے, اس میں درندہ اگر کسی جانور کو کھا لے اور وہ جانور مر جائے وہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا اگر وہ مرا نہیں ابھی زندہ ہے اور تم نے اس کو ذبح کر لیا, الا ما ذکیتم, تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. اسی سے کلب معلم آتا ہے, ٹرینڈ کتا,
کتے کو پرانے زمانے میں ٹرینڈ کیا جاتا تھا، آج بھی ایئرپورٹ وغیرہ پر آپ دیکھیے اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، چیکنگ کے لیے، سیکورٹی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک کتے کو بھی اگر ٹریننگ مل جائے، ایجوکیشن مل جائے، تعلیم و تربیت مل جائے تو وہ بھی بڑے سے بڑے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ انسان کا بچہ اگر تربیت پا جائے، ایجوکیشن مل جائے، ٹریننگ مل جائے، تربیت مل جائے تو کیا یہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا تربیت کی کمی ہوتی ہے، ٹریننگ کی کمی ہوتی ہے، ایجوکیشن اور علم کی کمی ہوتی ہے، ورنہ کتے سے اگر بڑا سا کام لیا جا سکتا ہے تو انسان کے بچے سے کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا یہ سب چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، مردار اور خون حرام ہے، لیکن مردار میں 2 مردار حلال ہیں، خون میں 2 خون حلال ہیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ زبان رسالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ مچھلی اور ٹڈی یہ 2 چیزیں اگر مردہ ہوں تب بھی کھا سکتے ہو، اس لیے مارکیٹ میں مچھلی زندی ہو اس کے لیے مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سڑی ہوئی نہ ہو کہ جسم کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ ٹڈی بھی مردار ہو تو کھا سکتے ہیں، اور ایسے ہی تلی اور کلیجی یہ بھی خون ہی ہے اصل میں، لیکن یہ دونوں چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کو کھایا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور یہ حدیث صحیح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی چیز کو حلال و حرام اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر نہیں ہوتا تھا، لہٰذا ہمارے نبی نے کہا تو یہ بھی حلال ہے، اس لیے مچھلی اگر مردہ ہو تب بھی کھا سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے اسی میں فرمایا اگر کوئی آدمی موت کے کگار پہ پہنچ جائے، اب وہ یا تو مرے گا یا تو ان میں سے کوئی پایا ہے کچھ کھائے گا، تو ایسے کے لیے حلال ہے۔ ایک شرط کہ جان بچانے کے لیے صرف کھانا، ایک بوٹی میں اگر جان بچ سکتی تو بس اتنے کھانا، ایسا نہیں کہ پیٹ بھر کے کھاؤ ڈکارتے ہوئے گھر آؤ بولے کہ مصیبت میں تھا اس لیے کھایا۔ دوسری شرط ہے کہ انسان دلی طور سے دلچسپی سے مزے لے کر اس کو نہ کھا رہا ہو، مزے لے کر اس کو نہ کھا رہا ہو اور نافرمانی کی کوئی نیت نہ ہو۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جس آدمی کو ایسی پریشانی آ جائے کہ بھوک کی شدت آ جائے، بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، تو گناہوں کی طرف مائل ہوئے بغیر وہ انسان ان حرام چیزوں میں سے کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا اے میرے بندو تمہاری جان کی قیمت میری نگاہ میں بہت زیادہ ہے، میں تمہاری جان کو بچانے کے لیے اپنے قانون بدل رہا ہوں، میں اپنے اصول بدل رہا ہوں۔ اے میرے بندو جس کو میں نے حرام قرار دے دیا، لیکن جب تمہاری جان کی باری آتی ہے تو میں اس کو بھی تمہارے لیے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیتا ہوں کہ تم اس میں سے کھاؤ اور اپنی جان کو بچا لو۔ معلوم یہ ہوا رب العالمین یقیناً الرحمن الرحیم ہے، ہمارے اور آپ کی جان کی بڑی فکر فرماتا ہے۔ فرماتا لا تقتلوا انفسکم، نہ دوسرے کو قتل کرو، نہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو، پوری انسانیت کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 32 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ آیا ہے۔ دونوں بیٹوں کو آپس میں لڑتا ہوا قرآن کی اس آیت میں دکھایا گیا ہے۔ دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، اب قربانی کسی ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ قربانی کیا پیش کی؟ جن کا نام قابیل تھا وہ گندم کی بالی، گیہوں کی بالی، یہ بہترین جو ان کے پاس تھی اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو حابیل تھے انہوں نے بہترین عمدہ بچھڑا دمبا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قبول فرمائی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول کر لی گئی، دوسرے کی نہیں کی گئی۔ جس کی قبول نہ کی گئی کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ،
میری کیوں نہیں قبول ہوئی, تیری کیوں قبول ہو گئی, میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین, کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں, قربانیاں بہت سے لوگ دیتے ہیں, نمازیں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں, لیکن سب کی کہاں قبول ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ عبادتوں کو اپنے متقی بندوں سے قبول فرماتا ہے. یعنی اللہ نے ایک اصول دے دیے اس واقعے کے ذریعے سے, اے دنیا کے لوگوں تم ساری کی ساری عبادتیں کرو, لیکن ساتھ میں تقوی اگر ہوگا تبھی اللہ قبول فرمائے گا. اللہ متقیوں سے قبول فرماتا ہے, ایرے غیروں سے نہیں قبول فرماتا. متقی لوگوں سے اللہ عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. جس بھائی کا قبول نہیں ہوا اس کو حسد ہو گیا, اتنا حسد ہوا کہا تجھے جان سے مار دوں گا. اس بھائی نے پلٹ کے جواب کیا دیا, انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو بڑھا اپنا ہاتھ, مار, میری گریبان پکڑ, تھپڑ مار. تو مجھے مارے گا, بدلے میں تجھے نہ ماروں گا, میں خاموش رہوں گا. میرے خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمزور ہوں, بدلہ نہیں لے سکتا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے, ساتھ میں میرے بھی گناہ کا بوجھ اٹھائے, اور پھر تو جہنمی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو اسی طرح سے بدلہ دیتا ہے. کیوں قتل کرنے جا رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ اس کی قبول کی ہوئی, میری کیوں نہیں ہوئی. اور یہ کیوں دماغ میں آیا؟ اس کو حسد ہو گیا. آج بھی ہمیں اور آپ کو حسد ہوتا. آپ ذرا اس واقعے سے نصیحت دیکھیے کہ اگر انسان کو حسد ہو جائے تو بھائی بھائی کو قتل کر سکتا ہے. حسد کی وجہ سے ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا مرڈر کر سکتا ہے. حسد اتنی خطرناک برائی ہے, انسان کو اندھا کر دیتی ہے, رشتے ناتے بھول جاتے ہیں لوگ. اس لیے حسد سے بچنا چاہیے, ہر حال میں بچنا چاہیے. ابلیس کو آدم سے حسد ہوا کہ میں بڑا, اس کو سجدہ کیوں کروں. زمین پر جو پہلا گناہ کیا گیا قتل, وہ بھی حسد کی وجہ سے کیا گیا. اس لیے انسانوں کبھی حسد نہ کیا کرو, خود بننے کی کوشش کرو, ترقی کرنے کی کوشش کرو, محنت کرنے کی کوشش کرو, کسی سے حسد نہیں ہونا چاہیے. اب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. زمین کا پہلا مرڈر تھا, دفن کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ کو انسانیت کو سکھانا بھی تھا کہ انسان کو دفن کرے گا. ایک کوے کے ذریعے سے رب العالمین نے سکھایا کہ ایک کوا اپنے کوے کو دفن کر رہا ہے. اس نے دیکھا کہ دفن کر رہا تو افسوس کر رہا ہے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. ہائے افسوس, میں تو اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں. اس نے تو اپنی ہی نسل کے کسی کو زمین کے نیچے دفن کر دیا. آج مجھے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد, مارنے کے بعد اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ مجھے بھی اس کو دفن کرنا چاہیے. اس کوے سے بھی زیادہ میں گیا گزرا ہو گیا ہوں. اب میں اسے دیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کر دوں گا. اور اسی کو دیکھ کر دفن کیا. فاصبح من النادمین, اور اپنے کیے پر شرمسار ہو گیا, نادم ہو گیا, پریشان ہو گیا, شرمندہ ہو گیا. یہاں پر ایک بات نصیحت کی معلوم ہوئی, اے مسلمانوں, جب کسی انسان کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے, پھر وہ رشتے ناتے بھول کر اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. حسد ہو جانے کے بعد ایک انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اس کے اندر انسانیت نہیں باقی بچتی. جانور چھوڑو, پرندوں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. انسان جانوروں کو دیکھ کر اپنے آپ پہ افسوس کرتا ہے, اللہ نے مجھے عقل و شعور عطا فرمایا, پیارا سا دل عطا فرمایا, اللہ نے مجھے احساس عطا فرمایا, لیکن انسان جب حسد کا شکار ہوتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انسان کا خون چوس لیتا ہے, مرڈر کرنے پہ آ جاتا ہے, ہر طریقے سے پریشانی اور مصیبت دینے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. یہی چیز نے قابیل کو حابیل کے خلاف برکلایا تھا. اب یہ قتل ہو گیا. قابیل نے دو گناہ ایک ساتھ کیے تھے. ایک گناہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا جبکہ وہ مار بھی نہیں رہا تھا, تو یہ ظلم ہوا. دوسرا گناہ سگا بھائی تھا. سگا بھائی رشتہ دار نہیں ہوتا, سب سے بڑا رشتہ دار ہے وہ, تو رشتہ داری کو بھی توڑ دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے,
اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو دنیا میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں لیکن دو گناہ ایسے ہیں اگر تم اس کو کرو گے تو آخرت میں جو تمہیں ملنا ہوگا سزا وہ تو ملے گی ہی۔ اللہ تعالیٰ ان دو گناہوں کی سزا دنیا میں ضرور دے دیتا ہے۔ وہ دو گناہ ظلم ہے، کسی کے اوپر اگر ظلم کرو گے تو مرنے سے پہلے اس کی سزا تمہیں بھگت کے جانا ہوگا۔ اگر تم رشتہ داروں کو پریشان کرو گے، رشتہ داری کو توڑو گے، رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، مرنے سے پہلے اس کی بھی سزا تمہیں دنیا میں ملے گی، آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے۔ اللہ نے اس کو تیار کر کے رکھا، دنیا میں بھی انسان کو ان دو گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ دونوں گناہ کیے، ظلم بھی کیا، رشتہ داری کو بھی توڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرمشار کر دیا، وہ جانوروں سے زیادہ، کوے سے زیادہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگا۔ اور اتنا بڑا گناہ یہ تھا، زمین کا پہلا مرڈر تھا۔ ہمارے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا قیامت تک جتنا مرڈر و قتل ہوگا سب کے گناہ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ قابیل کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس گناہ کو اس نے اس زمین پہ جنم دیا ہے۔ تو یہ بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب یہ انسان نے انسان کو مارا تو اللہ تعالیٰ اب بتلانا چاہ رہا ہے کہ ایک انسان کے خون کی اہمیت کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیا سوچتا ہے کسی کے خون کے بارے میں، کسی کے جان کے بارے میں، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ، پیارا بندہ وہ بندہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ اگر زمین پر کسی انسان کو ناحق تم نے قتل کر دیا تو یہ اتنا بڑا گناہ کہ ساری دنیا کو قتل کرنے کے برابر ہے، ساری دنیا میں فساد برپا کرنے کے برابر ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا اس نے ساری دنیا کی جان کو بچا لیا۔ جس انسان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میری نظروں کے سامنے اگر کوئی مرتا ہوا ہے تو میں ضرور اسے بچاؤں گا، وہ دنیا میں کہیں بھی رہے گا تو انسانیت کا احترام کرے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں اپنی یہ شناخت و پہچان بناؤ۔ آج مارکیٹ میں تمہاری پہچان یہ ہے کہ مارنے کاٹنے والی قوم، یہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ ہم امن و شانتی والے قوم ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے لیے انسانوں کا احترام کرتے ہیں اور ایک انسان کے خون اور اس کے جان کا احترام اتنا کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ایک کو مارو گے پوری دنیا کے مارنے کا گناہ، ایک کو بچاؤ گے پوری دنیا کو بچانے کا ثواب ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کبھی دور ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں صرف اس لیے ستایا جائے گا کہ تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، اسی لیے ستائے جاؤ گے۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں ہمیں کیوں ستایا جا رہا، ہماری کیا غلطی ہے؟ بھائی صاحب آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ ایمان والے ہو، یہی آپ کی غلطی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں ایمان کو بچا کے رکھو، جب آپ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے پھر آپ سے کوئی نہیں دشمنی کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے وہ لوگ جن کے اور کافروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا، رہن سہن کے اعتبار سے کافر لوگ ان سے بہت خوش رہتے ہیں، مسلمانوں سے لوگ ناراض رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کیا آپ کو میں اس سے برے لوگوں کی کہانی نہ بتاؤں؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، ایسے لوگ جن پر اللہ نے لعنت برسائی، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ایسی بدترین قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، بدترین بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، ان بدترین لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، ایسے لوگ بہت بدترین لوگ ہیں، انتہائی پرلے درجے کے لوگ ہیں اور صراط مستقیم سے خوب زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ کن لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے؟ یہ بنو اسرائیل کی پرانی ہسٹری بیان کی جا رہی ہے کہ آج تم ہمیں ایمان کی وجہ سے مار رہے ہو، تمہاری ہسٹری یہ ہے کہ تم میں سے کچھ کو بندر بنایا گیا ہے اور خنزیر بنایا گیا ہے، تم لوگوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ شریعت کے اندر بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کی شکل کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر کیوں بناتا ہے، یہ ہو چکا ہے اور قیامت کے قریب بھی ہوتا رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ اب ہو گیا تو اب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 3 برائیاں ایسی ہیں
وہ برائیاں جب کی جائیں گی تو لوگوں کے چہرے بندر بنا دیے جائیں گے، خنزیر بنا دیے جائیں گے، لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی۔ وہ 3 برائیاں کیا ہیں؟ ایک، تقدیر کو جھٹلانا۔ آج یہ برائی بہت عام ہو رہی ہے۔ آدمی جیسے جیسے مادہ پرست ہو رہا ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا میں آگے بڑھ رہا، کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تقدیر وقدیر کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا نہیں، جو چیز سامنے ہوگی اسی کو مانے، تقدیر پر کسی کو بھروسہ ہی نہیں رہا۔ تقدیر تو ایک ایسی چیز ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اگر آپ کے حق میں تب بھی آپ کو ایمان لانا ہے، آپ کے خلاف چل رہی ہے تب بھی آپ کو ایمان لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یکون فی هذه الامة خسف او مسک او قذف فی اہل القدر، تقدیر کے انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، زمین میں دھسائے جائیں گے، چہرہ بدل دیا جائے گا، بندر و خنزیر بنائے جائیں گے، آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جب نشہ کی چیزیں لوگ عام طور سے پینے لگیں گے، شراب کے عادی ہو جائیں گے، تب بھی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تیسری برائی، جب لوگ گانا سننے کے عادی ہو جائیں گے، جب لوگ میوزک کے عادی ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین یہ عذاب نازل فرمائے گا۔